جس اللہ نے پیدا کیا تھا، جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، ہمیں بنایا، ہمارے ماں باپ کو بنایا، ہماری اولاد کو پیدا کیا، وہ اللہ کو ہم نے کہاں نکال دیا بیچ میں سے؟ اس کی رضامندی کہاں گئی؟ تو ہم ساری زندگی بس اسی چکر میں گزاریں گے کہ یہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کی خوشی کو، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے، اور جب انسان انسانوں کی خوشی کو مقصد بنا لیتا ہے اللہ اس کو انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم کرتے رہو خوش۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں سارے انسان کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتے۔ آپ کو دنیا میں ایسا کوئی انسان آج تک ملا ہے، کبھی سنا ہے کہ یہ ایسا انسان ہے جس سے سارے انسان خوش ہیں؟ کبھی سنا ہے؟ لوگ اللہ سے خوش نہیں ہیں بھائی۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول سے خوش نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ سے خوش نہیں ہیں۔ تو بھائی جب لوگوں کو اللہ سے مسئلہ ہے، لوگوں کو رسول سے مسئلہ ہے، لوگوں کو صحابہ سے مسئلہ ہے، تو بھائی مجھے اور آپ سے تو ہزار مسائل ہیں۔ پھر لوگوں کو تو کس کو خوش کریں گے؟ یا تو ایسا ہوتا نا کہ اللہ کو ناراض کر کے ہمارے پاس اس کی شورٹی ہوتی، گارنٹی ہوتی کہ بھائی اللہ تو ناراض ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن دنیا ساری مجھ سے راضی ہو رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی سوچ سکتا تھا کہ چلو یار سوچا جا سکتا ہے اس میں، اگرچہ یہ بھی سوچنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات 100% یقینی ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے آپ پوری دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، ایک دوست کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہوگا، ابا کو خوش کریں گے اماں ناراض ہوگی، اماں کو خوش کریں گے ابا ناراض ہوگا، بھائی کو خوش کریں گے دوسرا بھائی ناراض ہوگا، بہن کو رضامندی بہن کی ہوگی تو جناب بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی کو راضی کریں گے تو بہن ناراض ہو جائے گی۔ یہ مسئلے مسائل ہر انسان کی زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے، معیار دیا ہے کہ بھائی ان سب کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مجھے راضی کر لیا۔ ایک معیار مل جائے گا نا کہ یار یہاں تک بیوی کو راضی کرنا ہے، اس سے آگے بیوی کی بات نہیں ماننی، یہاں تک بہن کی بات میں مان سکتا ہوں، اس سے آگے میں اپنی بہن کی بات نہیں مانوں گا، یہاں تک میں اپنے اپنی اماں کی بات مانوں گا، اس سے آگے اماں کی بات میرے لیے شرعی نقطہ نظر سے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، والد کی بات میں اس لمٹ تک مانوں گا، اس سے آگے کا اگر ابا کہے گا تو میں والد کی بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، والد کو اس کا حق مل جائے گا، بیوی کو اس کا حق مل جائے گا، اماں کو اس کا حق مل جائے گا، بہن کو اس کا حق مل جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر اس چکر میں ہم پڑے رہے کہ اس کو خوش کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، تو پھر انسان افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس طرف جھکے گا کبھی اس طرف جھکے گا، کبھی ایک کی حق تلفی کرے گا کبھی کسی دوسرے کا حق دبائے گا۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا بنیادی طور پر یہ ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک ایسی بات ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ کہیں بھی آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے نا دنیا کی زندگی میں کہ یار مثلا بیوی ناراض ہو گئی، تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ بیوی جو مجھ سے ناراض ہوئی ہے یہ صحیح ناراض ہوئی ہے یا غلط ناراض ہوئی ہے، یعنی اس کا حق بنتا تھا، واقعی میں نے ظلم کیا ہے، اللہ کا مجھے حکم ہے کہ بھائی غلط کیا ہے تم نے تو ٹھیک ہے بیوی سے معافی مانگو، اس کو راضی کرو۔ لیکن اگر مثال کے طور پر بیوی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جتنے پیسے کماتے ہیں میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا، مجھے یہ کپڑے بھی چاہیے، یہ جوڑا بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، میری فلاں سہیلی کی شادی ہوئی ہے، اس کے شوہر نے تو اس کو اتنے پیسے دیے مہینے کے، اس کے شوہر اتنا کماتا ہے، اور وہ آپ کو مجبور کرے کہ آپ کوئی حرام کام کریں لیکن مجھے لا کر دیں، تو آپ بیوی کی بات مانیں گے؟ تو اگر اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا تو ماننی پڑے گی۔ تو اللہ کو بیچ میں لانے سے آپ کی زندگی آسان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ اللہ کو اگر آپ نے نکال دیا تو بیوی آپ کو ایک طرف گھسیٹے گی، اماں آپ کو دوسری طرف گھسیٹے گی، ابا کسی اور طرف گھسیٹے گا، بھائی کسی اور طرف گھسیٹے گا، تو آپ تو دنیا میں جیتے جی جہنم میں آ جائیں گے۔
یہ اتنا ہمارا پیارا دین ہے. جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انگریزوں کے پاس سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے. انگریزوں کے پاس، ان کے پاس یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. ان کی کسی کی گرل فرینڈ ہے تو گرل فرینڈ جو بولے تو بس کرتے رہے. کوئی لمٹ ہے کہ بھئی گرل فرینڈ کی یہ بات ماننی ہے اور اس سے آگے جو گرل فرینڈ کی بات ہے وہ نہیں ماننی، یا بوائے فرینڈ کی یہ بات ماننی ہے اور اس سے آگے جو بوائے فرینڈ کی بات ہوگی وہ کوئی لمٹ ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ہے، یہ اسلام ہمارے پاس ہے، یہ دین ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے.